جی سامعین، آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے پگمنٹیشن پر یعنی جھائیوں پر، اور وہ کون سی وجوہات اور ڈیزیز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جھائیوں جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے کمپلیٹ اور مستقل علاج کے لیے آپ کو بتائیں گے ایک زبردست میڈیسن جس کے استعمال سے آپ جھائیوں جیسے مسائل سے عارضی نہیں مستقل نجات حاصل کر سکیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلوماتی ویڈیو جس میں آپ مختلف قسم کی میڈیسن اور سپلیمنٹ کے استعمال سے متعلق مکمل آگاہی اور آپ کو مختلف ڈیزیز کے متعلق وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس اور انفارمیشن ملتی رہے۔ سامعین، پگمنٹیشن بظاہر تو کوئی بڑی بیماری نہیں، لیکن اس کا شکار افراد کو یقینی طور پر ایک بڑی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، اور اپنے چہرے کے داغ دھبوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے لو کانفیڈنس اور ڈپریشن جیسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو ہم دو پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ میں ہم جانیں گے وہ وجوہات اور ڈیزیز کے بارے میں جو جھائیوں کی وجہ بنتے ہیں، اور سیکنڈ پارٹ میں اس کے طریقہ علاج کے لیے میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے۔ سامعین، سب سے بڑے المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر جھائیوں سے متاثرہ کوئی ایک فرد یا خاتون بھی کسی میڈیسن یا کریم سے صحت یاب ہوتی ہے تو پھر اس پروڈکٹ کا اس قدر بے دریغ استعمال شروع ہو جاتا ہے جو بعد میں بہت سے نقصانات کی وجہ بنتا ہے۔ اگر کوئی ایک فرد اس کریم یا میڈیسن سے صحت یاب ہوا ہو تو ضروری نہیں وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہر کسی کی سکن ٹائپ اور جھائیوں کی وجہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ سامعین، ہماری سکن میں میلانن نامی ایک پگمنٹ ہوتا ہے جو ہمارے سکن کے کلر کو مینج کرتا ہے۔ اگر یہ پگمنٹ زیادہ میلانن بنائے تو ہماری سکن کا کلر سیاہ ہو جاتا ہے، جو ڈارک سپاٹ پگمنٹیشن یعنی جھائیوں وغیرہ کی شکل میں ہمارے چہرے پر ابھر آتا ہے۔ اگر یہ پگمنٹ کم میلانن بنائے تو ہماری سکن کا کلر فیئر ہو جاتا ہے، اور خواتین میں اس کی شرح 90% اور میل میں اس کی شرح 10% ہے۔ سامعین، اگر آپ بھی جھائیوں جیسے مسائل کا شکار ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس کی وجہ جاننا ہوگی کہ وہ کون سی وجہ یا ڈیزیز ہے جو آپ کے جھائیوں کی وجہ بن رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیزیز اور وجوہات کی جو جھائیوں کی وجہ بنتی ہے۔ آپ نے بڑے ہی غور سے سننا ہے اور جاننا ہے ان ڈیزیز کے حوالے سے کہ وہ کون سی ڈیزیز ہے جو آپ کے جھائیوں کی وجہ بن رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا اس بیماری سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ یقینی طور پر اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو پھر آپ اس سے مستقل نجات بھی حاصل کر سکیں گے۔ سامعین، اس کی ایک وجہ تو دوران پریگنسی بھی بنتی ہے۔ بہت سی خواتین دوران پریگنسی بھی جھائیوں کا شکار ہوتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ دوران پریگنسی خواتین کو اچھی خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس میں اکثر خواتین آئرن، کیلشیم اور وٹامن سی کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، جو جھائیوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ بھی جھائیوں کا شکار دوران پریگنسی ہوئے ہیں تو یقیناً اس کی وجہ آئرن، کیلشیم یا وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ اور سامعین، ضروری نہیں کہ یہ ڈیفیشنسی دوران پریگنسی ہی ہو۔ اکثر نارمل خواتین یعنی عام سچویشن میں بھی آئرن، کیلشیم اور وٹامن سی کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، جو میجر وجہ پگمنٹیشن کی بن رہی ہیں۔ بلکہ سامعین، ہم نے آئرن، کیلشیم اور وٹامن سی کی کمی کی ڈیفیشنسی پر ایک الگ ویڈیو بھی تفصیلی بنائی ہوئی ہے، جس میں آپ کو کمپلیٹ اس کا سلوشن، میڈیسن، ٹریٹمنٹ، سائن اینڈ سمٹمز بتائیں۔ آپ اسے بھی ضرور دیکھیے گا، یہ کافی آپ کی رہنمائی کرے گی، کیونکہ سامعین اکثر خواتین بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پراپر فوڈ نہیں لے پاتی، جس کی وجہ سے انہیں اس طرح کی ڈیفیشنسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد سامعین، تھائرائیڈ ڈیزیز بھی موجودہ ریسرچ کے مطابق مختلف سکن ڈیزیز کی وجہ بن رہی ہے۔ اکثر تھائرائیڈ سے متاثرہ افراد کا سکن مسائل سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی جھائیوں جیسے مسائل سے کافی زیادہ ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں پھر بھی کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، یعنی جھائیاں آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، تو یقیناً آپ کو تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہیں آپ تھائرائیڈ کا شکار تو نہیں ہیں۔ بلکہ ہم نے تھائرائیڈ پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس میں اس کے کمپلیٹ سائن اینڈ سمٹمز اور ٹریٹمنٹ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ اسے بھی ضرور دیکھیے گا، یہ بھی آپ کی کافی رہنمائی کرے گا۔ اس کا بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔
اس کے بعد سامعین، ہارمون کے بیلنس کا ڈسٹرب ہو جانا بھی چھائیوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کا ہارمون کا بیلنس ڈسٹرب ہو جائے تو پھر اگر آپ کوئی کریم یا میڈیسن استعمال کریں تو آپ کو افاقہ نہیں ملے گا، کہ اگر ملے گا بھی تو وقتی ملے گا۔ اس پر بھی ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، آپ اسے بھی ضرور دیکھیے گا، اس کا بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ اس کے علاوہ سامعین، ایک اور اہم وجہ سن ایکسپوئر بھی ہے، کیونکہ یہ بلکہ اہم خاص وجوہات میں سے ایک وجوہات ہے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ دھوپ میں رہتے ہیں تو آپ کے اسکن میں موجود پگمنٹ زیادہ میلانن بنائے گا، جو چھائیوں کی وجہ بن جاتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا زیادہ دھوپ میں آنا جانا ہے یا باہر ہے تو آپ سن بلاک کا استعمال ضرور مسٹ ایڈ کر لیں۔ اور سامعین، موجودہ وقت میں غل کریم کا استعمال چھائیوں جیسے مسائل کو نہ صرف بڑھا رہا ہے بلکہ اس کو کافی زیادہ پیچیدہ کر دیتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ملنے والی 200 سے 250 تک کریم، جن کا میں نام نہیں لوں گا بلکہ آپ خود سمجھتے ہیں، ان میں زیادہ تر مرکری اور ہائیڈروکینون وغیرہ شامل ہوتا ہے، جو وقتی طور پر تو آپ کے سکن کلر کو فوراً فیئر کر دیتی ہے۔ سکن کے کچھ عرصہ استعمال کے بعد آپ سکن میں اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کی ان سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سامعین، یہ تو تھی چھائیوں کی وجوہات اور وہ ڈیزیز جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے چھائیاں آئی ہیں۔ آیا وہ آپ کا ہارمون کا بیلنس ڈسٹرب ہوا ہے، آپ کو انیمیا ہے، کیلشیم کی کمی ہے، وٹامن سی کی کمی ہے، یا تھائرائیڈ کا شکار ہے، یا آپ نے مختلف کریم استعمال کرنے کے بعد اپنے چہرے پر چھائیوں کو دعوت دی ہے۔ پھر آپ نے اس کی جو بھی وٹامنز کی اگر ڈیفیشنسی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے اور اس ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ لینا ہے، اور ساتھ میں ہیلدی ڈائٹ کو اپنی فوڈ کا حصہ بنانا ہے۔ وٹامن سی اور آئرن کو تو اپنی ڈیلی ڈائٹ کا حصہ بنا لے، اور چہرے پر لگانے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک بہت ہی زبردست کریم، جس کے استعمال سے ڈیڑھ چھائیاں بھی ایسے جائیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، جس کا نام ہے ٹرائی میلاز کریم۔ ٹرائی میلاز کریم، ویسے تو مارکیٹ میں کافی ساری کریم ہے، لیکن یہ کریم خاص طور پر ایشین سکن کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے چند دن کے استعمال سے ہی آپ کے سکن کا ملازمہ، ہائپر پیگمنٹیشن، ڈارک سپاٹ، ان ایون سکن ٹون جیسے مسائل سے چھٹکارا دلانے کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ اس کو ہماری میڈیکل ٹیم نے کافی مریضوں پر استعمال کیا ہے، دوسری ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے۔ اس کریم کا استعمال کیا تو ڈیڑھ چھائیاں بھی ایسے ختم ہونا شروع ہو گئی جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ اگر اس میں شامل اجزاء کی بات کی جائے، یعنی اس کے انگریڈینٹ کی بات کی جائے، تو یہ بھی کافی سیف ہے، مطلب ان میں کسی بھی طرح سے یہ سکن کے لیے ڈینجرس یا خطرناک نہیں ہے۔ اس میں جو فرسٹ نمبر پر ہے اس انگریڈینٹ ہے، اس کا نام ہے سوڈیم ایسکوربائل فاسفیٹ۔ یہ وٹامن سی کی ایک فارم ہے۔ ویسے تو وٹامن سی کی کافی زیادہ فارم ہے، عام طور پر 5 فارم میں وٹامن سی اویلیبل ہوتا ہے یوز کرنے کے لیے فیس پر۔ کچھ وٹامن سی کی فارم اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سینسٹیو یا آئلی سکن کے لیے سیف نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی فارم ہے جو سینسٹیو آئلی سکن کے لیے سیف ہے، اس کا کسی بھی قسم کا کوئی مطلب، یہ ہر طرح کی سکن کے لیے یعنی یہ کہہ لے کہ سیف ہے، اور یہ پگمنٹیشن کو دور کرنے کے لیے میجر رول پے کرے گا۔ اس کے بعد کوجی کے اسٹڈیز میں شامل ہے، جس کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ سکن کے لیے کتنا بینیفیشری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں الفا آربیشن شامل ہے، جو سکن کو فیئر کرنے، داغ دھبے ہٹانے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکورائز ایکسٹریکٹ شامل ہے، جس کو ملیٹھی بھی کہتے ہیں، جو سکن کے داغ دھبے، فریکل، چھائیاں دور کرنے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای اور ہائلورونک ایسڈ بھی اس میں شامل ہے، جو اس کریم کی فارمولیشن کو کافی حد تک سٹرونگ کر دیتی ہیں۔ یہ اعضاء سکن کو ڈی ہائیڈریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چھائیوں سے نجات دلانے میں بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ سامعین، یہ کریم جھریوں پر بھی اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلیک ہیڈ یا بلیک سرکل جو انڈر آئیز اکثر خواتین کو پڑ جاتی ہیں، ان میں بھی اس نے کافی اچھا کام کیا ہے۔ اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو پرائس بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، تقریباً 600 کے قریب آپ کو کسی بھی بڑے کاسمیٹک سٹور سے، یا آپ اسے دراز سے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کی جائے تو اس کو جسٹ آپ نے نائٹ ٹائم اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے سے پہلے اپنے فیس کو دھو لیں، دھونے کے بعد بالکل سمال سی اس کی کوانٹٹی لینی ہے، اور صرف افیکٹڈ ایریا یعنی جہاں پہ چھائیاں، داغ دھبے یا آپ کا جو ڈارک سرکل وغیرہ ہیں وہاں پر اس کو اپلائی کر لینا ہے۔ زیادہ رگڑنا نہیں ہے، مساج نہیں کرنا، بس جسٹ اپلائی کر کے
آپ نے سو جانا ہے اور صبح اسی طرح کسی اچھے سوپ سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے. انشاءاللہ آپ ایک ہفتہ یوز کریں گے, آپ خود اس کا رزلٹ دیکھیں گے, بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے. ساتھ میں دوسری بات وہی کہ اگر کوئی دوسری ڈیزیز آپ فیس کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا آئرن وغیرہ جو بھی مطلب ہے, اس کا بھی آپ نے ساتھ ٹریٹمنٹ لینا ہے. بلکہ وہ جتنی بھی یہ ڈیزیز کی میں نے بات کی ہے نا, ان کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ کی آسانی کے لیے, تاکہ آپ کی رہنمائی کے لیے آپ اسے دیکھ سکیں اور کمپلیٹ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں. یعنی جب اندر سے بھی ٹریٹمنٹ ہوگا, یعنی جو اندر آپ کے فالٹ آ گیا, وہ وٹامن کی ڈیفیشنسی یا کوئی بھی مسئلہ جو ہو گیا وہ ریپیئرنگ ہوگی, تو بیرونی طور پر آپ یہ کریم اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے وہ 1.5 چھائیاں جن کے لیے آپ نے کافی زیادہ ٹوٹکے کریمز وغیرہ یوز کی ہیں, تو پھر یہ جاتی دکھائی دیں گی. اور سامعین, آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.